اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین محترم، آغائے مرجع کبیر سید صادق شیرازی حفظہ اللہ کے درس میں ایک مہم نقطہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب خدیجہ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کی شادیوں کو، مرد و عورت نوجوان نسل کی شادیوں میں ایک تو تاخیر نہ کریں اور مناسب رشتے جناب خدیجہ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ان کو تلاش کیا جائے۔ اس نقطے پہ انہوں نے بہت زور دیا اور شادی کو تاخیر سے کرنے کے فسادات اور مفاسد کو بیان کیا، معاشرے کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا، والدین کو متنبہ کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے کنواروں کی شادی کرو، نکاح کرواؤ، اور جو آپ کے غلاموں اور کنیزوں میں سے نیک ہیں ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اسی آیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جن لوگوں کو نکاح میسر نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ عفت کو اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہو جائے خدا کی طرف سے، تو تقدیر الہی میں۔ تو قرآن نے اس بات کی ترغیب دلائی اور حکم دیا سارے معاشرے کو کہ وہ ایک دوسرے کی شادیاں کروائیں، نکاح کروائیں، اور یہ نکاح کروانا باعث ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ اگر کوئی نیک رشتے آپس میں ان کے لیے سورس بن جائے، انسان راستے میں ان کے لیے وسیلہ بن جائے، ان کو ملانے میں، ان دو خاندانوں کے آپس میں رشتے کروانے میں، یہ اچھے رشتے، تو یہ ایک نیک کام ہے۔ روایات بھی اس کی مدح سرائی کرتی ہیں۔ دوسری بات کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی لیس منی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ کار ہے، میری شریعت کا حصہ ہے، جو بھی میری اس شریعت اور قانون اور سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ یہ اہمیت بتاتی ہے اس چیز کی کہ نکاح کرنا، رسول خدا نے نکاح کی کر کے دکھائے، اس سے اسلام کو تقویت دینے کے لیے، منافقین کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے، بعض لوگوں نے خود رشتے پیش کی، بعض آپ نے خود کی، تو اس میں بھی فلسفہ یہی تھا۔ اس بات کو نہیں بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ آ گیا ہے، وہ لے کے آ گئے ہیں، اگرچہ وہ رسول خدا کی شان کے مناسب نہیں تھا، لیکن آپ نے اس لیے قبول کیا کہ ایک تو خود والدین لے کے آ گئے، بیٹی کا رشتہ احتراماً اخلاق عظیم کے مالک ہے، رد نہیں کیا، لیکن انہی چیزوں میں ایک اور فلسفہ تھا کہ آپ نے ایک سیرت چھوڑی کہ برے لوگوں کے ساتھ بھی اگر زندگی گزارنی پڑے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یعنی اگر بیوی اذیت بھی دے تو پھر بھی یعنی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ایک سیرت چھوڑنی تھی۔ تو یہاں پہ جو بات چل رہی ہے جناب خدیجہ علیہ السلام کی شادی اور ہمارے لیے عملی نمونہ، نوجوان نسل خصوصاً اس میڈیا کے دور میں، فساد کے دور میں، ان کی شادیوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب مناسب ایج پر چلے جائیں، 18 سال، اس سے کم و بیشتر لڑکا تقریباً 15 سال سے پہلے، پونے 15 سال انگریزی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے 15 سال بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکی 9 سال، چند سال مزید مہلت دیں، کچھ تعلیم مکمل کر لیں، کچھ ان کے اندر میچورٹی آ جائے، ان کی تربیت شروع سے دینی کی جائے،
دین پہ عمل کروایا جائے، پھر ان کی شادی میں تاخیر نہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا ہے اگر محتاج ہوں گے خدا غنی کر دے گا۔ رزق خدا نے بیوی بچوں کے وجود کے ذریعے سے رکھا ہے۔ ایک تو یہ حکم ہے۔ دوسری بات، آج کے دور میں جو فحاشی اور یعنی بے حیائی کو روکنے کے لیے، بے دینی بدکاریوں کو روکنے کے لیے یہی اسلام کا بہترین طریقہ ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جناب خدیجہ علیہ السلام کی سیرت میں جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ سیرت چھوڑی کہ آپ مال کی تلاش میں آگے نہیں بڑھی۔ آج کوئی اگر بڑا بزنس مین، کوئی پولیٹیشین، کوئی بڑا ذمہ دار سرمایہ دار ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی بڑا سرمایہ دار مالدار انسان ہونا چاہیے، آگے خاندان ہونا چاہیے، اس میں شادی کی جائے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے پاس مال کی تو کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے تلاش کیا کہ مجھے ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، سچا ہو، باکردار ہو، حیادار ہو، عفت رکھتا ہو، طہارت رکھتا ہو۔ لہذا انہوں نے خود تلاش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قافلہ تجارت میں بھیجا تو ان کی صداقت و امانت اور برکت کے قصے ان کے غلاموں نے بتائے، جناب خدیجہ کے غلام نے آ کے سارا قصہ بیان کیا اور خود پرپوز کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رشتہ خود بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام روٹین تو یہی ہے کہ مرد کی طرف سے رشتہ بھیجا جاتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے، لیکن اگر کوئی مرد، کوئی نوجوان اس اہل ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، یا اور کمالات ہیں اس کے اندر، اس اہل ہے کہ اس سے شادی کی جائے، تو بی بی خدیجہ نے یہ سیرت چھوڑی کہ لڑکی بھی پرپوز کر سکتی ہے یا لڑکی کے خاندان والے بھی رشتے کو طلب کر سکتے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ آگے جس کو چوائس کیا جا رہا ہے وہ اس اہل ہے کہ اس کو چوائس کیا جائے، باکردار ہے، بااخلاق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سیرت میں یہ بھی ایک پہلو ہے جو اس دور میں سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی نے ہمیشہ خاموش رہنا، جہاں مرضی کر دیا جائے اس کی شادی، وہ چپ ہی رہے، زندگی سسک کے گزار دے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام میں نکاح میں اجازت پہلے لڑکی سے لی جاتی، یہی فلسفہ ہے کہ اس کی مرضی کو پہلے پوچھا جائے۔ رسول خدا نے یہ حتیٰ بیوی کا رشتہ مولا علی سے کرتے ہوئے پہلے جا کے سوال کیا تھا۔ تو یہ فقط رسم نہیں، عملی واقعاً وہ دلی طور پہ راضی ہے کہ نہیں، اور پھر اس نے چوائس کیا ہے، یعنی اگر وہ چوائس کر لے تو اس پہ کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی قیامت آ گئی، لڑکی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ یہ سیرت خدیجہ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں عظیم سیرت ہے۔ اور اس اعتبار سے ایک آخری بات یہی کروں گا کہ پھر وہی بات ہے، جناب خدیجہ کی سیرت میں معصوم فرماتے ہیں اگر تم تقوی کی بنیاد پہ شادی کرو گے تو مال بھی مل جائے گا، سکون اور جمال بھی مل جائے گا، لیکن اگر فقط مال اور ظاہری جمال کو دیکھو گے تو نہ سکون ملے گا، نہ مال ملے گا، نہ آج جو طلاقیں زیادہ ہیں، آج جو گھروں میں بے چینیاں اور بے سکونیاں وہ یہی ہے کہ رشتوں کے جوڑ نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، دلوں کا آپس میں تناسب نہیں ہے، رشتہ مال کے لیے کیا گیا، جمال مال گیا، جمال گیا، تعلق ختم۔ تو مال بنیادی نہیں ہے، اگر مال مل جائے ساتھ یا جمال مل جائے تقوی کے ساتھ کوئی حرج نہیں، لیکن اولین ترجیح علم، معرفت، عمل صالح، تقوی کو ہونی چاہیے، شادیاں کامیاب، گھر کامیاب، اولاد نیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔